حضرت علامہ و مولانا مفتی سراج انور صاحب برکاتی مدد علی کے بارگاہ میں، حضرت کے بارگاہ میں استقبال کے لیے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صدا کو نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم، حضرت مفتی صاحب قبلہ، حضرت مفتی صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت، کیف و مستی سرور برسے گا، کیف و مستی سرور برسے گا، آج محفل میں نور برسے گا، دامن دل کو صاف کرنا ہے، دامن دل کو صاف کرنا ہے، آج موسم ضرور برسے گا، اور کھنک اٹھتے ہیں پیمانے تو پہروکان بجتے ہیں، کھنک اٹھتے ہیں پیمانے تو پہروکان بجتے ہیں، بڑی جادو بھری دلکش تیری آواز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والصلاة صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا اسألكم عليه اجرا الا مودة في القربى۔ اے محبوب، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، مگر اگر میں چاہتا ہوں یا مانگتا ہوں تو سوال کرتا ہوں اس بات کا کہ میرے رشتہ داروں سے، میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ صدق اللہ العظیم وبلغ رسول النبی النبی الکریم، حق تعالیٰ تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میان تو کریم، غوث العظم بمن بے سر و صحابہ مدی، قبلہ دی مددی کعبہ امامتی، من گدائم تو سلطان دو عالم مدی، شاہ شاہ مدی، شاہ گدائم مدی۔ درشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والی جد والکرم وقبل والولید والکم وعلا علی سید وآلہ وسلم صلاة و سلام سیدی یا رسول اللہ۔ میں نے قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا پس منظر، شان نزول، آیت کیوں نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ سرکار نے شروع میں تجارت کیا، بچپن میں بھی تجارت گئے جب کم عمر تھے، اور علامہ اقبال نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے، فلسفہ غربت کا سن لے نازا عرش سے، درس اول ہے تجارت شاہ اسلام کا، اے قوم تجھ کو یاد ہو شاہ سفر و شام کا، جس سفر میں ایک تاجر تھا محمد نام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کو رزق حاصل کرنے کے کئی ذریعے بنائے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا اگر کھیتی باڑی کرتے ہو تو آدم علیہ السلام کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، اگر کارپینٹر کا کام کرتے ہو، بڑھئی کا کام کرتے ہو اور اس میں انصاف برتتے ہو تو نوح علیہ السلام کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، اگر لوہاری کا کام کرتے ہو تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ آپ اٹھائے جاؤ گے، اگر کپڑے بننے کا کام کرتے ہو تو شیت علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے،
اگر رنگریزی کا کام کرتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا، اگر بکریاں چراتے ہو تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ حشر ہوگا، اگر تم عمارت بناتے ہو معمار ہو تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر تم بزنس اور تجارت کرتے ہو تو میرے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اس لیے کہ سرکار نے تجارت کیا ہے، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے برکت کے 10 حصے بنائے ہیں اور 9 حصہ تجارت میں رکھا، اور بقیے حصے جو ہے ایک حصے میں سب میں بانٹا گیا۔ اسی لیے آج ٹاٹا ہو، برلا ہو اور ریلائنس والے ہوں یا جو بھی بڑے بڑے ادیوگ پتی ہیں، تو یہ سب بزنس مین ہی سب سے بڑے ہیں۔ کوئی کسان کتنا بھی کھیت رکھ کر کے نہیں ہو سکا، کوئی کنٹریکٹر نہیں ان کے مقابلے میں ہو سکا، تو یہ تجارت بزنس جو ہے سب سے افضل و اعلیٰ چیز ہے۔ تو یہ سرکار جب مکے میں تھے 1-2 مرتبہ ایسا روایتوں میں خدیجۃ الکبریٰ کا بھی مال لے کے گئے، اپنے چچا کے ساتھ بھی گئے، تو یہ ساری چیزیں نہیں، لیکن جب مدینے میں آئے تو کاروبار بڑھ گیا، لوگ زیادہ ہو گئے، اب رات دن یہ آ رہا ہے اسلام سمجھائیے، وہ آ رہا ہے اسلام سمجھائیے، یہاں تک کہ بتایا گیا کہ فوج در فوج لوگ آتے تھے، قافلے در قافلے آتے تھے، 1-2 نہیں پورا ایک مجمع لگا رہتا تھا۔ اب سرکار ان کو سمجھائیں گے، اسلام کی خوبیاں بتائیں گے کہ تجارت کریں گے۔ اب اگر تجارت کریں گے تو یہ کام کون کرے گا؟ تو اصول یہی ہے، جو دین کا کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے قوم مل کے کچھ نذرانہ چنتی ہے، جیسے اماموں کو تنخواہ دینا، مقرروں کو کچھ پیسہ دینا، کتاب لکھنے والوں کو کچھ ہدیہ دینا، تو یہ ساری چیزیں تاکہ دین کا کام چلتا رہے۔ سرکار جب مدینے میں آئے، آنے کے بعد اب سرکار کا کیسے خرچ چلے گا، گزر بسر کیسے ہوگا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن معاذ اور جو جلیل القدر صحابی تھے مدینے کے، ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی کہ کیوں نہ ہم کچھ دولت جمع کر کے سرکار کے بارگاہ میں پیش کرتے رہیں، اور ہمیشہ ایسا کرتے رہیں گے تو اس طرح سے سرکار کی بے نیازی ہو جائے گی، کھانے پینے کی محتاجی دور ہو جائے گی، قافلہ در قافلہ آ رہا ہے، سب کا سرکار انتظام کرتے ہیں، تو کہاں سے یہ ہوگا، کیسے یہ ہوگا؟ اس لیے ہم لوگ مال جمع کر کے سرکار کے بارگاہ میں پیش کریں، لیکن پیش کرنے سے پہلے لاؤ سرکار سے پوچھ تو لیں کہ بھئی یہ مناسب ہے کہ نہیں، اس لیے کہ سرکار نے کبھی اشارہ تو کیا نہیں، کنایتاً بھی نہیں کہا کہ ایسا تم لوگ کرو۔ تو سب لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد سرکار سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ تھوڑا تھوڑا مال جمع کر کے آپ کے بارگاہ میں پیش کریں۔ تو آپ سوچو یا کوئی بھی مسلمان سوچے تو کیا یہ برا کام ہے؟ اچھا کام ہے، بہت بہتر ہے، مسلمانوں کی یہ تمنا ہونا ہی چاہیے۔ ایسا نہیں کرو گے تو دین کا کام کیسے چلے گا؟ آپ سوچو گے کہ ہمیں پیسہ نہیں دیں گے تو محرم کی محفلیں نہیں ہوں گی، تو مسائل اور اسلام کی تاریخ کون پیش کرے گا؟ یہ صرف امام حسینی کی محفل نہیں ہے، بلکہ پورا اسلام اور مکمل نظام اس میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو کیسے تعلیمات عام ہوں گی، کیسے لوگ سنیں گے، کیسے لوگ جانیں گے؟ تو ضروری ہے کہ ہر آدمی ایسے پیسوں کو جمع کرے، اور جمع کرنے کے بعد ایسی محفلوں کو کرے تاکہ محفلوں کو دے نظر، تاکہ اسلام اور دین کا کام یہ چلتا رہے، اور اللہ تعالیٰ اس پیسے میں برکت بھی دے۔ تو صحابہ کرام نے یہ تمنا کیا، تمنا کرنے کے بعد سرکار کے پاس آئے، آنے کے بعد انہوں نے یہ بات رکھی۔ تب یہ بات ہے سرکار ہاں کہیں یا نہ کہیں، یہ سرکار کی مرضی ہے۔ ابھی سرکار کچھ بولے ہی نہیں، ابھی کچھ کہا ہی نہیں، انہوں نے عرض کیا جب تک سورہ شورا کی جبریل امین آیت لے کر کے آ گئے،
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ بالقربى، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی پیسہ نہیں مانگتا، اگر تم مجھے دینا ہے تو مجھے دولت مت دو، محبت دو۔ سبحان اللہ۔ اگر تم مجھے کچھ دے سکتے ہو تو مجھے میری عزت کرو، اگر کچھ میرے بارگاہ میں پیش کر سکتے ہو تو دلوں کا نذرانہ پیش کرو۔ تو مودۃ بالقربى، اور سرکار نے فرمایا تم لوگ میرے رشتہ داروں ہی کے لیے تو آئے ہو کہ حسن کی پرورش کیسے ہوگی، حسین کی پرورش کیسے ہوگی، فاطمہ کیا کھائیں گی، یہ گھر والے کیا کھائیں گے، کیسے کیسے ان لوگوں کا خرچہ چلے گا۔ تو فرمایا گیا ان لوگوں سے محبت کرو، ان لوگوں سے محبت کرو، یہی اجر تمہارا کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائے گا، اس لیے کہ دلوں کا نذرانہ پیش کرو۔ اچھا، وہ منع نہیں کیا گیا اس لیے کہ سرکار نے کسی کا تحفہ رد نہیں کیا، بلکہ سرکار نے فرمایا کوئی دیتا ہے تو دو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے گھوڑا دیا، تو گھوڑا دینے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو ہے گھوڑا، فلاں صحابی کے پاس نہیں ہے، آپ اسے دے دیجئے۔ تو سرکار نے فرمایا ایسا مت کہو، اسے تم قبول کر لو، تم اپنی جانب سے دے دو تو قبول کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا، تمہیں دینے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے اسے قبول کرو، نہ کہو۔ تو فرمایا گیا کہ اب اگر جو ہے سرکار نے ایسا نہیں کہ قبول نہیں کیا، لیکن اگر یہی ہو جاتا کہ اچھا ٹھیک ہے تم لوگ پیسہ پیش کرو، تو بلال کیا کرتے، ابو ہریرہ کیا کرتے، سلمان فارسی کیا کرتے، تو امیروں کی تو منت پوری ہو جاتی کہ چلو سرکار کے بارگاہ میں ہر سال ہم جو ہے یا ہر مہینہ کچھ نہ کچھ کما کے پیش کریں گے۔ ایک غریب بیچارہ کیا کرے گا، ایک محتاج بیچارہ کیا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک سرکار کے بارگاہ میں نذر کرنے کے لیے دولت نہیں بلکہ محبت متعین فرما دیا۔ اے لوگوں، محبت تو غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے، رشتہ داروں سے تم محبت کرو، یہی تمہارے لیے سرکار کا نذرانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہید اعظم مفتی صاحب قبلہ۔ اب اس میں قرآن میں بتایا گیا کہ رشتہ داروں سے محبت کرو سرکار کی۔ اب رشتہ دار کون کون ہیں؟ اب سرکار سے اسی آیت کریمہ کے تحت آپ سورہ شورى میں تفسیر ریح البیان میں دیکھ لیجئے، پوچھا ہے کئی صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سرکار کے جو ہے اور یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے محبت کریں، تو اب ان کے بارگاہ میں ہم محبت پیش کرنا چاہتے ہیں، دلوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ کون کون ہیں بتائیے۔ آپ کے قربا جسے کہتے ہیں رشتہ دار، اب آپ ہی بتا دیجئے کون کون ہیں جن سے محبت کی جائے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، یہ میرے رشتہ دار ہیں، ان لوگوں سے محبت کرو۔ تو قرآن میں جو ہوا اور محمد رسول اللہ نے تشریح کی، تو یہ محفل قائم کرنے والے کیا کرتے ہیں، علی ہی کی محبت میں محفل ہوتی ہے، فاطمہ ہی کا تذکرہ اس محفل میں ہوتا ہے، حسن اور حسین ہی کا تذکرہ اس محفل میں ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حسین کے چاہنے والوں نے اس کا اظہار کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور محفل میں حاضری دینے والوں کو قبول فرما لے۔ آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سرکار نے تشریف فرمائی، آج سارے محفل والے آئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے کا صدقہ اور اس میں جو تیرے فرمانے کا حق ہے وہ آخری ہم دلوں میں حسین ہی کی محبت رکھتے ہیں۔ ابھی حافظ صاحب نے کہا نا، ارے بھائی بستروں کو چھوڑ کے کیوں نہیں محفل میں آئے؟
تو بھئی آواز تو وہاں بھی پہنچے گی، لیکن حسین کی محفل وہاں نہیں ہے، آواز ہے خالی۔ حسین کی محفل یہ ہے، کرسیاں یہاں سجائی گئی ہیں، قمقمے یہاں لگائے گئے ہیں، اجالا یہاں کیا گیا ہے، نیاز یہاں بانٹی جاتی ہے، آپ آواز وہاں سن سکتے ہیں، لیکن محبت کی دلیل ہے محفل میں آ جائیے۔ اور جب محفل میں آپ آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے اور طفیل میں آپ کی بخشش فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرا، اور اہل بیت کسے سرکار نے فرما دیا؟ حسن، حسین، فاطمہ اور علی، ان کی محبت میں مرا تو گویا وہ شہید مرا۔ شہید مرے کا مطلب یہ، اس سے پہلے بھی میں نے سمجھا دیا ہے، اب بھی 2 لفظوں میں کہہ دوں تاکہ بات تازہ ہو جائے۔ شہید کا مرنے کا مطلب یہ ہوتا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پوچھے گا نہیں۔ جسے شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے، ایک تو وہ شہید ہوتا ہے لڑائی میں مرتا ہے، اس کا تو مقام الگ ہے، لیکن جو دوسرے جن کو کہا گیا یہ شہید ہے، یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے، سرکار نے 9 طرح کے حدیثوں میں شمار کرائے ہیں، 9 پہ بس نہیں ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ تو سرکار نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، اور اس وقت تک وہ نہیں مرے گا جب تک رضوان حوض کوثر سے اسے لا کر کے شراباً طہورا نہ پلا دے۔ یعنی دوسرے لوگوں کو جاگنے کے وقت میں پیاس ہوگی، لیکن اس کو ایسا معلوم ہوگا جیسے میرا سینہ ٹھنڈا ہے، اور کبھی کبھی ایک چولی دیکھے گا کہ پانی لا کر کے رضوان پلا بھی رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اور جب وہ مر جائے گا، جہاں کہیں بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا مرا تو قیامت تک فرشتے اس کی قبر پر میلہ لگائیں گے زیارت کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دنیا میں آپ اپنے باپ کے قبر پر کتنی مرتبہ گئے، دادا کے قبر پر کتنی مرتبہ گئے، اور کتنے دن آپ رہیں گے؟ اب زمانہ تو دن بدن اور ہوتا چلا جا رہا ہے، دور ہوتا جا رہا ہے، ہم لوگ تو خیر اتنا بھی کر رہے ہیں، آنے والی نسلیں کتنی کرتی ہیں کتنی نہیں کرتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کیجئے، ان کی محبت کے دلوں میں جوت جگاتے رہیے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کا انتظام کرے گا، وہ قیامت تک آ کر کے قبر پر جو ہے وہ میلہ لگائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار نے دوسری بشارت دی، عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نزہۃ المجالس میں دیکھ لیجئے، سرکار نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ با ایمان مرا۔ گویا سرکار نے ضمانت دے دیا، ان سے حسن حسین سے محبت کرو گے تو ایمان کی دلیل ہے، اور دوسری طرف پھر فرمایا جو ان کے بغض میں مرے گا وہ ایمان کے ساتھ نہیں جائے گا، اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے گا۔ سرکار بندہ نواز نے جوامع الکلم میں ایسے لوگوں کی فہرست کچھ لوگوں کی شمار کر دی ہے جن لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کی تھی، آپ ان کے جوامع الکلم میں ان کا نام دیکھ لیجئے، میں نام لے کر کے وہ کرنا نہیں چاہتا۔ صاحب نے شمار کرایا کہ ان لوگوں کو جب اخیر میں کلمہ پڑھانا گیا تو کلمہ نہ پڑھ سکے، اور جن لوگوں کے دلوں میں علی سے محبت تھی ان کے زبان پر بھی کلمہ جاری تھا، ان کو روح نکلنے کے وقت بھی آسانی تھی۔ تو سرکار نے سچ فرمایا اہل بیت کی محبت میں مرنا ایمان کی دلیل ہے، اور اہل بیت کے بغض میں اللہ نہ کرے کسی مسلمان کا ایسا خاتمہ ہو تو یہ کفر کی دلیل ہے۔ اب آج اہل بیت میں کون کون ہے اور بھی سن لیجئے، قرآن ہی اسے بتاتا ہے۔ نجران کے یہودی کو ابنا کا ابناکم و نساء نساءکم کے تفسیر میں دیکھ لیجئے، 4 پارے میں ہے۔ نجران کے کچھ یہودی آئے،
انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ کوئی باپ نہ ہو اور بیٹا ہو سکتا ہے؟ بیج نہ ہو درخت ہو سکتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کہیں گے کہ بھئی جب باپ نہیں تو بیٹا کیسے؟ تو ہم لوگ کہیں گے بھئی عیسیٰ کا پھر باپ نہیں کوئی ہے تو پتا ماننا پڑے گا اللہ معاذ اللہ باپ ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے اللہ جو ہے باپ ہے، عیسیٰ اسی کے بیٹے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ہاں بغیر باپ کے بیٹا ہوتا ہے کہ دیکھو آدم علیہ السلام بغیر بیٹے باپ کے پیدا کیے گئے جسے تم بھی مانتے ہو، اور بغیر بیج کا جو پہلا درخت لگایا گیا بغیر بیج کا، بغیر انڈے کا جو پہلا جانور پیدا کیا گیا بغیر انڈے کا بغیر بیج کا۔ اب وہ لوگ بجائے اس کے کہ اب مان لیتے بات تو چڑ کے کچھ مغلظات بکنے لگے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ایسا کرو، یہ سب کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تم جاؤ اپنے لوگوں میں جو سب سے اچھے اچھے لوگ ہیں ان کو چن لو، اور میں میری امت میں جو سب سے پاکیزہ لوگ ہیں میں ان کو چنتا ہوں۔ دونوں آ جائیں بیٹھے، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہو تو بیٹھے، یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم حق پر ہیں تو ان پر لعنت کر دے، اور وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم حق پر ہیں تو ان پر لعنت کر دے۔ تو جب اس طریقے سے کہیں گے تو سال بھر کے اندر اندر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے، اور یہ قیامت تک جاری ہے۔ جب علماء کرام آپس میں زیادہ بحث کرنے لگے تو کہیے کہ بھئی آپ لوگ مباہلہ کر لو کہ حق پر ہو کہ نہیں حق پر ہو، اور اس طریقے سے دونوں اتر کے کہہ دے جو باقی رہے گا وہ سچا، جو باقی نہیں رہے گا وہ جھوٹا۔ غلام احمد قادیانی اس نے چیلنج کیا تھا پاکستان میں نبی ہوں، تو محدث ثناء اللہ ہندوستان سے گئے تھے، انہوں نے کہا چلو ہم مباہلہ کرتے ہیں، اسی سال تباہ و برباد بھی ہو گیا۔ تو یہ مباہلہ اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، اور اپنے میں تو کئی لوگوں نے مباہلہ کیا ہے۔ قاضی شمس الدین نے کہا زہر کا پیالہ لاؤ، تم پیو ہم پیے، جو حق رہے گا وہ بہت صحیح رہے گا، اور جو باطل رہے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ غلام سید غلام جیلانی میرٹھ میں انہوں نے چیلنج کیا، یہ کھمبے کا جو وائر کھلا رہتا تم بھی پکڑو ہم بھی پکڑے، جو باطل ہوگا وہ جل کے ختم ہو جائے گا۔ مجیب علی رضوی ابھی حیدرآباد کے، انہوں نے کئی مرتبہ فیصلہ کیا کہ زہر کا پیالہ لے کر کے آگ جاؤ اور تم بھی پیو ہم بھی پیے، جو مرا وہ باطل۔ ہاشمی میاں آئے یہاں بھیونڈی کی سرزمین پر، لوگوں نے چیلنج کیا تو ہاشمی میاں نے کہا زہر کا ایک پیالہ لے آؤ بنا کے، دونوں کے لیے سامنے، آدھا میں پیتا ہوں آدھا تم میں، جو حق پی لو، جو ختم ہو جائے گا وہ باطل۔ لیکن آج تک یہ لوگ نہ کر سکے اور نہ کر سکیں گے قیامت۔ دین حق، مذہب اہل سنت حق ہے اور قیامت تک یہ حق رہے گا۔ تو سرکار نے فرمایا مباہلہ کر لو۔ تو ان لوگوں نے اپنے پاک لوگ جس کو اچھا سمجھتے تھے لے کر کے آئے، اور سرکار نے کیا کیا، اپنی کملی لائی، اور لانے کے بعد سرکار نے ادھر علی کو بیٹھایا، ادھر حسن کو بیٹھایا، ادھر فاطمہ کو بیٹھایا، ادھر حسین کو بیٹھایا، اور کملی ان کے اوپر ڈال دی۔ جب اسود ثقیف وہاں کا آیا نجران کا، اس نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کن کن لوگوں کو آپ لائے ہیں مباہلہ کرنے کے لیے۔ سرکار نے بول دیا، اس وقت عورتوں کو دیکھنا کوئی ناجائز نہیں تھا، بعد میں پردے کی آیت ہوئی، اور جب آپ نے وہ چادر اٹھائی وہ کملی اپنی مبارک کا، تو ان لوگوں نے جب دیکھا حسن کو، حسین کو، علی کو، فاطمہ کو، تو ان لوگوں نے کہا یہ قوم واپس چلو، ہم ایسے لوگوں سے مباہلہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ محمد کے دامن میں ایسے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ لوگ پہاڑ کو چلنے کے لیے دعا کرتے تو پہاڑ بھی چل رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید، جشن
شہید مولانا مفتی سراج انور صاحب اللہ برکاتی اور سب آپ کہیں گے یہ تو اس نے اسود ثقیف نے کہا تھا یا نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا. اسی تفسیر میں دیکھیے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اسی جگہ اے لوگوں نجران کے یہودیوں کے عذاب ایک دم قریب آ گیا تھا. اگر وہ مباہلہ کر لیتے تو ایسا نجران پہ انگارہ گرتا آگ برستی کہ وہاں کا کوئی چڑیا بھی کوئی سلامت نہ رہتی, کوئی درخت کا پتا سلامت نہ رہتا, سارے کے سارے آگ سے جل کر کے ختم ہو جاتے. وہ عذاب ان کے قریب آ گیا تھا لیکن وہ ہٹ گئے, انہوں نے مباہلہ کیا. اسی دن سے یہ 5 پنجتن کے نام سے پکارے جانے لگے. جو کملی میں تھے سرکار علی, حسن اور فاطمہ اور حسین, اسی دن سے جو ہے یہ 5 پنجتن کہے جانے لگے. پاک ہے یہ پنجتن, مینار اسلام ہے حضرت علی اور حضرت محمد اور علی, فاطمہ, حسن و حسین. اور اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا اگر یہ حقانیت کی دلیل ہے, سچائی کی دلیل ہے, یہ مقدس اور پاک لوگ ہیں, تو اے لوگوں جب تم نماز پڑھو تو اپنی نمازوں کو قبول کروانے کے لیے سرکار پہ بھی درود بھیجو, ان کی آل پر بھی درود بھیجو. اس لیے کہ جب تک ان کی آل پر درود نہیں بھیجو گے تب تک سرکار بھی نہیں راضی ہوں گے. جب سرکار کو راضی کرنا ہے تو آل کو راضی کرو, اللہ کو راضی کرنا ہے تو سرکار کو راضی کرو. تو سارے مسلمان اب پڑھنے لگے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اہل سنت والجماعت ایک لفظ اور بڑھا دیتی ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ جو ہے اسی دن سے مسلمانوں میں رائج ہو گیا اور یہ درود شریف پڑھنے لگے. تو پتہ چلا یہ پنجتن پاک کا کی محفل ہے, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اور پنجتن پاک کا آج انشاءاللہ تعالیٰ یہاں تذکرہ ہو. اسی پنجتن پاک میں ایک مرتبہ حضرت علی آئے سرکار کے پاس. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے میں زیادہ آپ کو پیارا ہوں کہ فاطمہ زیادہ پیاری؟ کبھی کبھی ایسے سوال ہو جاتے ہیں کہ بس آدمی جواب کیا دے. میں زیادہ پیارا ہوں کہ فاطمہ زیادہ پیاری؟ اور علی کو بھی سرکار نے پالا, فاطمہ بھی سرکار کی بیٹی ہے. اب دونوں کو سینے سے لگا کے رکھا ہے اور علی سوال کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ شبہ بھی نہیں ہو سکتا کوئی جھوٹ بات بولیں گے, وہاں تو حقانیت ہے, جو زبان سے نکلے گا وہ حق ہے. آپ نے فرمایا بیٹے بات یہ ہے کہ فاطمہ سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں اور تم فاطمہ سے زیادہ مجھے عزیز ہو. عزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزت والا, جسے عزت دی گئی ہو. تو فاطمہ کا تعلق دل سے, میری بیٹی ہے, محبت ان کی زیادہ ہے, عزت آپ کی زیادہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والے آپ زیادہ. اب آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا سن لیجئے جنت سے کتنے طرح کے تعلقات ہیں. معراج النبوت میں اور یہ حیدرآباد میں جامع عثمانیہ جو یونیورسٹی ہے وہاں کے جو بانی ہیں میر عبداللہ ابو الحسنات, انہوں نے جو شہادت نامہ لکھا اس میں بھی ہے. نزہت المجالس میں بھی آپ کو یہ واقعہ مل جائے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں بیٹھے تھے. جنت میں بیٹھنے کے وقت میں ایک مرتبہ حضرت حوا کے پر نگاہ گئی. تو آدمی جب اپنے بیوی کو دیکھتا ہے تو اچھی تو لگتی ہی ہے, اس لیے کہ ایثار, قربانی, وفا شعاری ساری چیزیں رہتی ہیں, اور چونکہ اسی کی جنسیت رہتی ہے
اس لیے دل کا توجہ بھی ادھر رہتا ہے۔ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ جب وہ جنت میں چلتی تھی تو آپ کے چہرے سے جو لائٹ نکلتی تھی دیواروں پہ اجالا پڑ جاتا تھا۔ سبحان اللہ، آپ جب مسکراتی تھی حضرت حوا تو ایسا نور نکلتا تھا کہ عرش اعظم جگمگا جاتا۔ آپ ادھر چار گیسو لٹکائے رہتی تھی، اس میں موتی لڑی رہتی تھی، اور ایسی جب جھٹکتی تھی تو لوگ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ یہاں تک کہ حوا کو تو لوگوں نے نہیں دیکھا، اسی صورت پر اللہ تعالیٰ نے پھر سارا کو بنایا جسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، اور پھر اسی صورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بنایا۔ تو یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں وہ کشش ہوئی کہ جمعرات کے دن ایک مرتبہ دیکھتے تھے تو ہفتے بھر کھانے سے بے نیاز ہو جاتے تھے۔ تو حوا کی طرف دیکھا آدم علیہ السلام نے، دیکھنے کے بعد دل میں خیال آیا میری حوا سے زیادہ خوبصورت کچھ کوئی نہیں، سب سے زیادہ اگر کوئی چیز خوبصورت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، سب سے زیادہ خوبصورت بنائی ہے تو میری حوا کو بنایا۔ اتنا دل میں خیال آیا، ابھی زبان سے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، آپ آدم علیہ السلام کو لے جائیے، جنت کو گھما کے لائیے، اور خاص طور سے وہ محل دکھائیے جہاں جو ہے ایک تصویر رکھی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ پوچھا کہ سرکار سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بازار بھی لگے گی؟ بھئی آج آپ جاتے ہیں نا کپڑا دیکھنے کے لیے تو کتنے طرح کے کپڑے ہیں، جاتے ہیں سامان دیکھنے کے لیے تو کتنے طرح کے سامان ہیں، تو اب جنت میں کیسے بازار لگے گی؟ آپ سواری چاہیے گا آپ کے گھر میں ملے گی، کھانا جو چاہیے گا گھر میں ملے گا، کپڑا جو چاہیے گا آپ کے محل میں پہنچایا جائے گا، تو جنت میں بازار کہاں نہیں؟ تو جب سرکار سے پوچھا گیا تو فصوص الحکم میں بیان کی گئی وہ حدیث، حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ ہاں جنت میں بھی بازار لگے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا جنت میں بازار لگے گی تو بکے گا کیا؟ بھئی ہر چیز تو جنت میں محل میں بک رہی ہے، اب اس بازار میں لینے کیا جائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا وہاں تصویریں بکے گی، نقشہ بکے گا، آپ جائیے نقشہ خرید لیجئے، اور خریدنے کے بعد دیکھیے وہ بھی پیسہ نہیں لگے گا، اور یہ اللہ میرا مکان ایسا ہو تو مکان ویسا بن جائے گا، سواری میری ایسی ہو تو ایسی بن جائے گی، اولاد میری ایسی ہو تو ایسی بن جائے گی۔ تو جنت میں ایک ایسی بازار، ایسا بازار ہوگا جس میں تصویریں بکیں گی، بس وہ انجینئر نے تصویر ایک سے ایک بنائی ہے، آپ تو حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ اس سے خوبصورت کچھ ہے نہیں جتنا میرا محل۔ اب جائیں گے جب وہاں دیکھیں گے تو پھر رب سے عرض کریں گے کاش کہ میرا گھر بھی ایسا ہوتا، بس وہ بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے بازاریں ہوں گی، اور اسی بازاروں میں خوبصورت تصویر بھی ہوگی، حسین و جمیل۔ آپ جس تصویر کو پسند کریں گے اللہ تعالیٰ اسے جان ڈال کر کے آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو یہ جنت کا بازار ہے جہاں تصویریں بکیں گی۔ تو آدم علیہ السلام کو ایک محل میں لے جایا گیا، اس محل میں ایک بہت بڑی تصویر لٹکی تھی، اتنی خوبصورت حسین و جمیل کہ حضرت حوا کا حسن اس کے سامنے مات پڑ گیا۔ ابھی تصویر دیکھیے، اور اس تصویر کے سر کے اوپر ایسا تاج لگا ہے کہ آدم علیہ السلام کی آنکھیں اسے برداشت کرنے سے قاصر ہو گئی۔ اس کے کانوں میں ایسا گوشوارہ لگا ہوا ہے، ایسا لٹک رہا ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ آدم علیہ السلام دیکھ کر کے حیرت ناک ہو گئے۔ اور آپ کے گلے میں ایسی تصویر کے جو ہے اتنا خوبصورت دیور لٹکا ہوا تھا کہ اس کی نورانیت سے پورا جنت جگمگا رہا تھا۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل امین، یہ کون ہے جنت میں؟ یہ کس کی تصویر ہے جنت میں؟ تو کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی تصویر ہے جنت میں۔ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، ہاں
کہا یہ سر پہ تاج کا انہیں کا نور ہے جو سر پہ سایہ فگن کیے ہوئے ہے. کہا کان والوں کانوں کے گوشے, تو کہا یہ کانوں کے گوشوارے جو ہیں ان کے بیٹے حسن حسین کا نور ہے جو زیور کی شکل میں نظر آ رہا ہے. کہا گلے میں جو زیور ہے کہا ان کے شوہرت علی کا وہ نور ہے جو توب کی صورت ان کے گلے میں ہے. اور نیچے لکھا تھا محمد علی فاطمہ حسن و حسین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم ان ناموں کو یاد کر لو, کبھی ضرورت پڑے گی ان ناموں کی تمہارے ساتھ. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفسیر فرمائی ہے اس کی 6 تفسیریں ہیں. ہم کسی تفسیر کا انکار نہیں کرتے, لیکن جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر بیان فرمائی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. آپ نے فرمایا آدم کو جو وقت آیا توبہ کیا تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ محمد علی فاطمہ حسن حسین کے صدقے طفیل میں میری توبہ قبول فرما لے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم اگر ان ناموں کا وسیلہ دیتے تو قیامت تک تیری اولاد جتنا گناہ کرتی ان ناموں کے صدقے طفیل میں سب کی بخشش میں فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن تم نے تو صرف اپنے گناہوں خطا کو کیا ہے, توبہ کیا ہے, میں نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. تو یہ ہے تصویر فاطمہ. آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جنت میں گھوم رہا تھا تو آپ کہیں گے کہ فاطمہ کی پیدائش معراج کے پہلے کی ہے کہ معراج کی بعد کی ہے. جو بھی ہو وہ الگ سے ایک بحث ہے. ویسے سرکار کو 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے جو علماء کرام نے لکھا ہے, اور اس کے بعد جو کسی شاعر نے لکھا وہ سو جائیں تو معراج منامی, وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. ان کو لیے رکاوٹ ہی کیا چیز ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جنت میں گھوم رہا تھا, ایک فاطمہ کا محل نظر آیا, وہاں سے ایک سیب مجھے کھانے کے لیے دیا گیا. میں نے وہ سیب کھایا اور سیب کھانے کے بعد مجھے خواہش ہوئی, اور اسی دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نطفہ جو ہے خدیجہ الکبریٰ کے شکم میں قرار پایا. تو اب دیکھیے 2 چیز ہوتی ہے. سرکار فرماتے ہیں جب بیویوں کے پاس جاؤ تو اچھی باتیں کرو, ان کا دماغ خوش رہے. اگر وحشت ہوگی, گھبراہٹ ہوگی, پریشانی ہوگی, اگر اس عالم میں نطفہ قرار پا گیا تو آپ کی اولاد کبھی سکھی نہیں رہے. خشت اول چون نہر میں مار کر تا سریا می روت دیوار کر, ہمیشہ ٹیڑھا پر رہے گا اس اولاد میں. اس لیے حضرت مریم کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا. حضرت جبریل امین کو بھیج دیا جاؤ مریم کو ایک اولاد دے کر کے آؤ. حضرت مریم نے کہا تم کیسے آئے, کمرہ بند ہے اور یہاں تو کوئی آنے والا نہیں. کہا میں تجھے اولاد دینے کے لیے آیا ہوں. اولاد دینے کے لیے میری شادی نہیں ہوئی, میں کوئی غلط عورت نہیں ہوں, مجھے اولاد کیسے ہوگی. اور وہ گھبرا گئی, وحشت زدہ ہو گئی. حضرت جبریل امین نے یہی سوچا اگر اس موقع پر ہم نے پھونک ماری تو جو نبی پیدا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام وہ وحشت اور گھبراہٹ سے پر رہیں گے. اس لیے کہ جو اثر ہوتا اسی اثر کو وہ چھاپ اولاد بن جاتی. تو آپ نے فرمایا کہ مریم اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تم سے اظہار کرنا چاہا, ایک ایسا بیٹا پیدا کرنا چاہتا ہے جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہو, مرتبے والا ہو, قدرت والا ہو. اس بیٹے سے مردہ زندہ ہوں گے, اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا. حضرت مریم نے جب اپنے بیٹے کا تذکرہ سنا, جب فرحت میں ہوئی تو آپ نے پھونک مارا, اس کے بعد چلے گئے. تو پتہ کیا چلا, یہ کیفیت بھی دیکھی جاتی ہے. تو سرکار فرماتے ہیں پورے جنت کا منظر تھا اور میں نے وہ سیب بھی کھایا تھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نطفہ قرار پایا. قرار پانے کے بعد خدیجہ الکبریٰ کے جسم سے اسی سیب کی مہک میں محسوس کرتا رہا. اور جب فاطمہ پیدا ہو گئی تو میں نے دیکھا ان کے جسم سے وہ مہک ختم ہو کے فاطمہ کے جسم میں نظر آئی. اسی لیے سرکار سب سے پہلے فاطمہ کے گھر جاتے تھے اور انہیں سونگھتے تھے
اور ان کے سونگھنے کی وجہ سے سرکار کے دل کا غم دور ہو جایا کرتا تھا۔ تو فاطمہ جنت میں ان کا، وہ بھی جنت میں ان کی تصویر، اور اس کے بعد محشر میں بھی فاطمہ فرماتے ہیں، کہتے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا محشر میں آئیں گی تو یہ اعلان ہوگا کہ اے محشریو اپنی اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اس لیے کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آج محشر میں آ رہی ہے۔ تو سارے محشری جو ہے نگاہ نیچی کریں گے۔ علماء کرام بیان فرماتے کیوں؟ کیا محشر میں شریعت کا حکم ہے؟ ارے بھائی شریعت نماز روزہ جو ہے تو سانس تک ہے، سانس ختم ہو گئی، سب ختم ہو گیا، تو محشر میں نیچے نگاہ کیوں کروائی جا رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا اس حال میں آئیں گی محشر میں کہ لوگوں کو دیکھنے کی تاب نہیں رہے، لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حضرت علی کا خون میں ڈوبا ہوا لفافہ جو آپ کے ہاتھ پہ ہوگا، حضرت حسن کا زہرآلود کرتا ایک کندھے پہ ہوگا، امام حسین کے خون میں ڈوبا ہوا کرتا دوسرے کندھے پہ ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، جلال الہی پورے عالم میں ہوگا۔ حضرت فاطمہ زہرا اسی عالم میں آئیں گی، عرش کے پائے کو تھامیں گی اور اعلان کریں گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے میرا انصاف کر دے، اس کے بعد میں شریعوں کا انصاف کرنا۔ جبریل امین آئیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو منا لیجئے، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ آج انصاف کرنے پہ آیا تو کوئی بخشا نہیں جائے گا، منا لیجئے فاطمہ کو، اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید مانگو۔ سرکار جائیں گے، فاطمہ دیکھ نہیں رہی ہو لوگ پسینے میں شرابور ہیں، یہاں تک پانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سورج سوا نیزے پر ہے، کھوپڑی جو ہے ایک دم کھول رہی ہے، ان کا خیال کرو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی تو غم کم نہیں ہے، ایک اللہ نے مجھے شوہر دیا تھا، انہیں کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا، ایک بیٹا دیا تھا، انہیں کلمہ پڑھنے والوں نے زہر دیا، دوسرا بیٹا دیا تو انہیں کلمہ پڑھنے والوں نے میدان کربلا میں شہید کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں یہ غم دیکھتی ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں آج رب سے اپنا پہلے انصاف چاہوں گی، بعد میں دوسرے محشریوں کا انصاف ہو۔ سرکار ارشاد فرمائیں گے یہ فاطمہ میرے بھی تو دندان مبارک شہید کیے گئے، میرا بھی تو لہو سے میری جوتی مبارکہ بھری، میں نے بھی طائف کے بازاروں میں کنکڑوں پتھر کھائے، میں نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، میں نے بھی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن اے فاطمہ آج اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ ان تکلیفوں کے صدقے میں میری امت کو بخش دے۔ اے فاطمہ تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا مانگو کہ ان کے قربانیوں کے صدقے و طفیل میں میری امت کی بخشش ہو جائے۔ پھر سرکار جو ہے اپنے بیٹی کو منا کے محشر میں لے کے جائیں گے۔ تو یہ فاطمہ زہرا ہے، سرکار فرماتے ہیں فاطمہ جس سے راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور فاطمہ جس سے ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے ناراض ہو جائے۔ فاطمہ کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اے فاطمہ تم ساری جنتی عورتوں کی سردارنی ہو، تو چاہے مریم ہو، چاہے آسیہ ہو، چاہے حوا ہو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا سب کی سردارنی جنت کی عورتیں جتنی بھی ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار بیمار پڑے، ایک اعرابی نے دروازہ کھٹکھٹایا رات کے وقت میں، آپ نے کہا کون ہے؟ کہا دور دراز سے آیا ہوں، سرکار سے ملنا چاہتا ہوں۔ اے اہل بیت تم پر سلام ہو،
दरवाजा खोलो। फातिमा ने कहा कि दरवाजा नहीं खुलेगा, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, जाओ दूसरे वक्त में आना। दूसरी रात फिर आ गया। आने के बाद सलाम कहा, अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत। बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रदाने अहले बैत। कहा क्या बात है? कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूं, वापस जा, अभी तबीयत उनकी खराब है। तीसरी मर्तबा उसने जब कहा तो कुछ बुलंद आवाज से कहा, यहां तक की आवाज ऐसी हैबतनाक थी। सरकार की नींद खुली। सरकार ने पूछा बेटी कौन? कहा एक है कोई अराबी, 3 रात से आ रहा है। लात समझा रही हूं कि बाबा हुजूर की तबीयत खराब है, अब्बा हुजूर की तबीयत खराब है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने फरमाया बेटी उसे बुला लो, पर्दा कर लो, उसको आने दो। जानती हो ये 3 रात से आने वाला कौन है? लोग समझते हैं कि सरकार बेहोश है, सरकार नींद में है, सरकार सोए हैं, लेकिन सरकार जानते हैं। इसीलिए किसी भी दूसरे के लिए यह हुक्म है कि जब उनके दरवाजे पर जाओ तो जरवाने के बाद जाके कुंडी 3-3 मरतबा खटखटाओ, और जब पूछे कौन है तो बोलो कि नाम लेकर के मैं फला इब्ने फला हूं। लेकिन सरकार के लिए फरमाया गया कि जब उनके दरवाजे पे आओ तो तुम खामोश रहो और आवाज ना करो। अगर ऐसा करोगे तो ऐसा न हो कि तुम्हारे अमाल मटिया मेल कर दिए जाएं। इन्नल लज़ीना यनादूनका मिन वराइल हुजरात, बेशक जो हुजरे के पीछे बोलते हैं उन्हें चाहिए, वो बेवकूफ लोग हैं, खामोश रहना चाहिए। तो कहते हैं खामोश क्यों रहे? दरवाजा जब खटखटाएंगे तभी तो घर वाला जानेगा। तो कहते हैं ये दूसरे लोगों के लिए है, मुस्तफा का दरवाजा कोई नहीं खटखटा सकता, इसलिए कि मुस्तफा के सामने सारी चीजें जाहिर है। जहां कोई नहीं जानता है वहां दरवाजा खटखटाया जाता है। सरकार के लिए कुरान में है, इन्नल लज़ीना यनादूना मिन वराइल हुजरात, ये जो दरवाजे के पीछे से जो आवाज दे रहे हैं ये सब अहमक और बेवकूफ लोग हैं, जानते नहीं कद्र। सरकार सब जानते हैं, इसलिए वहां बोलने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। वाकई आपने फरमाया बेटी जानती हो ये कौन है? कहा अब्बा हुजूर कौन है? कोई अराबी है? कहा नहीं, ये इजराइल है। अब तुमसे पहले चाहे बड़ा से बड़ा बादशाह हो, किसी के घर में जाने के लिए इन्हें जान लेने की जरूरत नहीं है, और दुनिया में सिर्फ तुम हो जिनके कहने से ये वापस गए हैं, और आज तक किसी के कहने से वापस नहीं गए। हजरत मरियम से उनके बेटे ईसा ने कहा अम्मी जान आप रोजे से हैं, मैं जरा घास लेके आऊं, नरम घास, ताकि रोजा उससे अफ्तार किया जाए। हजरत मरियम फरमाती है वो घास लेने मेरा बेटा ईसा गया, जब तक एक इंसान आया, कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा आप कौन हो? कहा मैं इजराइल हूं, हे मरियम, मैं आपकी रूह निकालने के लिए आया हूं, इसी लबनान के पहाड़ियों पर आपकी मजार बनेगी, यही रूह निकालूंगा। हजरत मरियम ने कहा कि मेरे बेटे को आ जाने दो, वही तो एक मेरा बेटा है, उसके लिए मैंने इल्जाम कितना उठाया है, उसको कलेजे से ले ले घूमती रही हूं, छोटा सा बच्चा है, अभी गया है घास लाने के लिए, अब वो जब आ जाएगा उस बच्चे का मेरे सिवा तो कोई नहीं है, रुक जाओ। इस्राइल ने कहा मरियम एक मर्तबा मैं जहां आता हूं कदम पीछे नहीं हटाता जब तक रूह नहीं ले लेता हूं, इसलिए मैं पीछे नहीं कदम हटाऊंगा, यहां तक कि आप आगे बढ़े मरियम की रूह निकाल दिया। ईसा आए, आने के बाद देखा मां सो रही है, रात हुआ, अंधेरा हो गया, रोजा नहीं खोला, फजर की पू फटने लगी। कहा अम्मी हुजूर आप उठिए, रोजा भी नहीं खोला, फजर का वक्त हो गया, सारे लोग तकबीर और तहलील कर रहे हैं और आप है कि सोई है। आपने जगाना चाहा
تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتے سے آواز دے دو، اے عیسیٰ تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری والدہ گزر چکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام منہ پہ منہ ملتے تھے حضرت مریم کے، کہتے تھے امی حضور بیٹے کو آ جانے تو دیتے، بیٹا آ جاتا اس کے بعد دنیا سے جاتے۔ اب میرا کون ہے، کون وارث ہے، کون مجھے سینے سے لگائے گا، کون مجھے لے کے چلے گا؟ ابھی تو میں چھوٹا ہوں، بڑا بھی نہیں ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے کہا کہ پہاڑوں عیسیٰ کو جواب دو۔ پہاڑوں نے کہا کہ اے عیسیٰ وارث اللہ تعالیٰ ہے، وہی سب کا سہارا ہے، وہی سب کو پیار عطا فرماتا ہے، آپ ماں کے لیے اتنا نہ تڑپو۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ یہ ایسا فرشتہ ہے کسی کے کہنے سے واپس نہیں جاتا، یہ فاطمہ تمہاری بات ہے، تمہاری لاج ہے، جو آج یہ فرشتہ 3 دن تک واپس گیا، ورنہ یہ فرشتہ کبھی واپس نہیں جاتا ہے، اسے آ جانے دو۔ تو یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سرکار حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دیر سے آئے، دیر سے آنے کے بعد فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہو گیا تھا، اے میرے سرتاج اتنا دیر سے؟ تو کہا سرکار کچھ باتیں کہنے لگے۔ کہا باتیں ہمیں بھی تو سناؤ۔ کہا سرکار نے یہ بات میں بتائی کہ سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹی کی شادی کی تھی تو اپنے داماد کو جوتے میں وہ نگینہ جڑا ہوا تھا دیا تھا کہ ساری دنیا کی دولت دینے کے بعد نہ قیمتی نگینہ نہیں مل سکتا، اور سر پہ جو تاج پہ نگینہ تھا اسے تو روشنی پھیلتی تھی۔ سرکار نے بیان فرمایا، حضرت علی نے بیان فرمایا بات۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ علی کے دل میں ہوگا میں بھی تو سید الانبیاء کا داماد ہوں، مجھے کیا ملا؟ سرکار نے نہ گھوڑا دیا نہ جوڑا دیا، کپڑے بھی تو نہیں دیے گئے تھے، مسلح دیا گیا تھا، لوٹا دیا گیا تھا، کھجور کے چھال کا تکیہ، چھال کے اوپر آج آپ سو کر کے دیکھیے تو پتہ چلے گا، یہ ساری چیزیں تھی۔ علی کو تو ایک جوڑا کپڑا بھی نہیں دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رات سوئے، سونے میں دیکھا میں جنت میں گھوم رہا ہوں، فاطمہ کا محل ہے، تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت علی پہنچے، کہا اے فاطمہ پیاس لگی ہوئی ہے۔ آپ نے خادمہ جو پنکھا جھل رہی تھی، بڑی پیاری نظر آ رہی تھی، اشارہ کیا کہ حوض کوثر سے لا کے علی کو پانی پلا دو۔ حوض کوثر سے لا کے اس نے پانی دیا، اور دینے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کون لڑکی ہے؟ علی نے کہا نہیں یہ کون لڑکی ہے؟ کہا یہ وہی سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے جس نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ سید الانبیاء کی بیٹی فاطمہ کی میں نوکرانی بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں میرے نوکرانی بنایا، مجھے خدمت کے لیے معمور فرمایا۔ وہ فاطمہ سرکار کے گزرنے کے بعد فرماتے ہیں سب کو تو تسلی ہو گئی، سب کو تو چین مل گیا، لیکن اگر فاطمہ تھی تو ان کا رونا کم نہیں ہوا۔ لوگوں نے آ کے کہا اے علی فاطمہ کے رونے سے ہمارے بچے کھا پی نہیں رہے، اس لیے کہ رونے میں اتنا درد تھا، اتنا قرب تھا سرکار کے جانے کے بعد جو دکھ ہوا حضرت فاطمہ زہرا کو۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ فاطمہ کو لے لیجئے کہیں باہر گاؤں سے، وہاں گھر بنا لیجئے۔ حضرت علی نے مدینہ کے باہر ایک گھر بنایا جس کا نام ہی بیت الحجر رکھ دیا، ورنہ حضرت علی تو رہتے تھے مسجد نبی کے بازو میں جو وہ تھا، لیکن وہاں چلے گئے۔ لے جانے کے بعد فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی کام ہی نہیں تھا سوائے رونے دھونے کے۔ ایک مرتبہ حضرت علی آئے، آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ مٹی بھگوئی ہوئی ہے، آٹا گوندھا ہوا ہے، کپڑے بھیگے رکھے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ یہ فاطمہ ایک ساتھ میں 3 کام؟ آپ تو کمزور ہو، بخار سے تپ رہی ہو، یہ سب تم نے کیا کر لیا؟ کہا کہ علی
आज सरकार मेरे ख्वाब में आए थे, उन्होंने कहा कि बेटी अब वो दिन दूर नहीं है, अब शाम तक मेरे तक आ जाओगी, मेरे पास पहुंच जाओगी। मैंने कहा अब्बा हुजूर मैं भी दुनिया में नहीं रहना चाहती, ए अली अब मैं दुनिया से रुखसत हो रही हूं। मैंने इसलिए मिट्टी भिगो दी है कि हसन हुसैन की जुल्फे संवार दूं, धुल दूं, मेरे बाद ना जाने कितने गर्दो गुबार हटेंगे, मेरे बेटे को कौन नहलाएगा धुलाएगा। कपड़े इसलिए मैंने भिगो दिए हैं ताकि अपने हाथों से धुल के एक मर्तबा पहना दूं। मेरी तमन्ना है मेरे बेटों को मैं रोटी अपने हाथ से बना के खिला दूं, एक मर्तबा तो मैं कर दूं, फिर बच्चों की क्या हालत होगी वो अल्लाह ही तबारक व तआला जाने। ए अली मुझसे वादा करो, मैं बच्चों को छोड़ के तो जा रहा हूं, लेकिन ये यतीमों की तरह मदीने की इधर उधर गलियों में ना फिरे, इधर उधर इन्हें ना जाने देना। ए अली मैं आपसे एक विनती करती हूं, मेरे से गलती हो गई हो माफ कर देना, लेकिन मेरे बच्चों से अगर गलती कभी हो जाए तो उसे भी माफ कर देना, मेरे बच्चों पर तमाचा मत मारना। हजरत अली करमल्लाहु ताला ने कहा मैं वादा करता हूं सरकार से मेरा सलाम कह देना अगर मुझसे कुछ कोताही हो गई हो तो माफ कर देना। आपने कहा कि आसमां मैं चाहती हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर एक मरतबा हाजिरी देखी। हजरत अली ने कहा चलो सरकार के मज़ार पर ले चलते हो, इसलिए कि दूर घर बना दिया गया था, अब्बा हुजूर के मज़ार को ज़ियारत किए हुए बहुत दिन हो गया था। आपने चादर ततहीर ओढ़ी, ज़ैनब को अपने साथ में लिया, हसन हुसैन को साथ में लिया, दोनों दामन पकड़ करके, छोटे छोटे बच्चे थे, चलने लगे। ज़ैनब जरा बड़ी थी, आपने ज़ैनब से कहा बेटी जिस तरीके से आज मैं तुझे और हसन हुसैन को लेकर के इस मज़ार पे आ रही हूं, एक दिन ऐसा आएगा कि तू भी आइनो मोहम्मद को लेकर के इसी मज़ार पे आए। बेटी एक जमाना ऐसा होगा कि तुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा, तो आज मैं तुझसे वादा करती हूं मेरे बच्चे हसन हुसैन का साथ मत छोड़ना, उस वक्त में इसका साथ देना, सर पे हाथ रखना। तुम बड़ी हो, हुसैन को तुम समझा सकती हो, हसन को तुम समझा सकती हो। और कहना करबला जाने से पहले हुसैन नाना जान की मज़ार पर मैं जैसे आई हूं ऐसी आके हाजिरी दे करके जाएगा, और जब हुसैन करबला जाएगा तो मेरी भी मज़ार पर आके सलाम करके जरूर जाएगा, मेरी दुआएं उसके साथ में रहेगी। उसके बाद वो बाप बेटी के को कैसे मनाया और बेटी ने बाप से क्या अर्ज किया। आज पूछो जो हाजी लोग जाते हैं उमरा करने के लिए या उमरा करने वाले जाते हैं, मदीना जाने के बाद जब जाली दिखती है तो उम्मत की तरफ जाता है, बेकरार हो जाता है। बड़े बड़े सख्त लोगों को सिर्फ जाली देख करके सरकार की वो बेख्तियार वो रोने लगते हैं। फातिमा तो मज़ार के ऊपर थी, फरमाती है कि तारीखों में आप मज़ार पे गिर पड़ी हैं, और आपने कहा अब्बा हुजूर आपको मिट्टी से क्या काम, आप तो सैयदुल अंबिया हैं, मिट्टी में क्यों लेटे हुए हैं, उठिए आपकी बेटी फातिमा आई है। ना जाने कैसे तसल्ली हुई। फिर उसके बाद आप अपने बच्चों को बोली जा करके मज़ार पर रहो और उसके बाद आना। आप चाह रही थी कि हसन हुसैन मेरे सामने ना रहे, लेकिन फरमाते हैं एक नूरानी तस्वीर आई और कहा बेटो चले जाओ, तुम्हारी माँ का इस्तकबाल करो, वो जिनकी रूह जा रही है। पूछा कौन है, कहा हम इब्राहिम हैं, आपको बोलने के लिए आए हैं। फरमाते हैं आप अपने बच्चों को लेकर के आई, आप एक कमरे में गई, खुद गुस्ल दिया, खुद कफन ओढ़ा, खुद अपने
چہرے پر کفن ڈھاکا، خود ہی کلمہ پڑھا اور خود ہی لیٹ گئی۔ حضرت علی جب مسجد سے آئے تو دیکھا فاطمہ زہرا پردہ کر چکی۔ دنیا میں شوہر کو ایک چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے بیوی کو نہلائے، لیکن سرکار نے حضرت علی کو اجازت دی تھی کہ آپ ہی نہلا سکتے ہو اپنی بیوی کو۔ واقعی حضرت علی نے دوبارہ بھی غسل دیا، نہلایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے انہیں کفن پہنا کر کے لے جا کر کے جنت البقیع میں لے جا کے دفن کیا۔ فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں صدیق اکبر نے جنازہ پڑھا۔ فاطمہ کی وصیت تھی، زندگی میں مجھ کو کسی نے نہیں دیکھا تو مرنے کے بعد میرے چہرے کو بھی نہ کوئی دیکھے، میرے جنازے کو بھی کوئی نہ دیکھے۔ اس لیے فرمایا آپ نے جب جنازہ بنے گا تو درختوں کی جو شاخیں ہیں اس کے اوپر ڈھک دیجئے گا، جیسے جھولے کو اوپر ڈھکا جاتا ہے، تاکہ میرے جنازے کو کوئی دیکھے نہ۔ رات کی تاریکیوں میں لے کے جائیے گا، چند خاص لوگ صرف دفن کرنے کے لیے رہیں۔ اسی میں حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں فاطمہ کو جب لٹایا گیا تو لٹانے کے بعد ان سے نہیں رہا گیا، انہوں نے کہا اے مٹی، اے قبر، دیکھ تیرے اندر ہم کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ رسول کی بیٹی ہے، علی کی بیوی ہے، حسن و حسین کی ماں ہے۔ فرماتے ہیں قبر میں آتے آواز آئی، اے ابو ذر غفاری، یہ نسب گنانے کا وقت نہیں رہ گیا۔ بندے عشق سدی تر کے نسب کن جامی، ادھری راہ فلا ابن فلا چیزیں دی۔ اس راہ میں ان کے اعمال شمار کراؤ۔ لوگوں نے یہ کہہ دیا، اس کا مطلب نکال لیا کہ حضرت فاطمہ زہرا کو نسب نہیں کچھ کام کرے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ارے فاطمہ تو وہ ہے جنہوں نے ایک سجدہ کیا ہے تو فجر ہو گئی ہے اور اللہ سے دعا مانگا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات ایسی لمبی کر دے کہ فاطمہ جی بھر کر کے سجدہ کر لے۔ جس کے سجدے اتنے لمبے ہو، ایک مرتبہ اس نے عشاء کے بعد ڈالا ہو تو صبح ہونے سے پہلے ایک سجدہ نہ پورا ہوتا ہو، اس کی عبادتوں کا کیا عالم ہوگا۔ وہ فاطمہ جو چکی چلاتی ہے قرآن کی زبان سے آواز آتی رہتی ہے، وہ فاطمہ جو جھولا جھلاتی ہے اور قرآن پڑھتی رہتی ہے، وہ فاطمہ جو آٹا گوندتی ہے اور قرآن پڑھتی رہتی ہے، وہ فاطمہ جس کو جھپکی لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیجتا ہے کہ فاطمہ کو بھی چوری سی جھپکی لگی ہے، ابھی پھر اٹھ جائے گی، اس لیے حسن حسین کا جا کے جھولا جھلاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ جھولا لگنے کے بعد وہ جاگ جائیں اور آواز کریں تو فاطمہ کی نیند میں خلل ہو جائے گا۔ جس کو اس کا رب جھلا رہا ہو، جس کے بچوں کو اس کا رب جو ہے جھولا جھلوا رہا ہو، جس فاطمہ کا اتنا خیال رب کر رہا ہو، کیا قبر یہ کہے گی کہ فاطمہ کا نسب فائدہ نہیں کرے گا؟ ارے فاطمہ کے اعمال ہی اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ رسول کی بیٹی نہ ہوتی تو بھی ان کا اونچا مقام تھا، اور رسول کی بیٹی ہونا تو بڑا اونچا مقام ہے۔ اسی لیے ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، کسی مرد کو، کسی عورت کو سرکار کے ہو بہو ہم نے نہیں پایا جتنا حضرت فاطمہ زہرا کو سرکار کے ہو بہو پایا۔ جیسے دونوں کی تصویر تھی، چاہے گفتگو ہو، نشست ہو، برخاست ہو، کھانا پینا ہو، ہر طرح سے محمد رسول اللہ کا وقت مصطفیٰ نظر آ رہی تھی، لیکن صرف دو فرق تھے۔ وہ کون کون فرق تھے آپ شمار کراتی ہے؟ فاطمہ عورت تھی، سرکار مرد تھے، سرکار نبی تھے، فاطمہ نبی نہیں۔ اتنے ہی فرق ہے، ورنہ فاطمہ ہو بہو تصویر مصطفیٰ تھی، اور کیوں نہ تصویر مصطفیٰ ہوتی؟ سرکار نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کی ٹھنڈک ہے۔ فاطمہ جس سے ناراض ہو جائے اللہ ناراض ہوتا ہے، فاطمہ جس سے خوش ہو جائے
اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کا نام ہی فاطمہ رکھا گیا، طاہرہ، طیبہ، فاطمہ، عابدہ، ظاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔